السلام علیکم۔ آج ہم امتحانات اور ان کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ امتحانات ہمارے نظام تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے۔ تعلیم کے مقاصد جب مقرر کر دیے جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر تعلیمی سرگرمیاں یا نصاب وغیرہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ان کو مقاصد کو پورا کرنے میں نصاب کون سا ہوگا، اور جب ہم نصاب طے کر لیتے ہیں پھر اس کے لیے تدریسی طریقے اختیار کیے جائیں گے جو ہمارے مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کون سے تدریسی طریقے یا کون سا طریقہ پڑھانے کا طریقہ اچھا ہوگا اس کا انتخاب کیا جائے۔ اور جب ہم مقاصد طے کر لیتے ہیں، پڑھا لیتے ہیں، تو پھر ہم جائزے کا نصاب ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم جائزہ اس کا کیسے لیں گے، اس کو چیک کیسے کریں گے جو ہم نے نصاب بنایا تھا اس کو کہ اس کے مقاصد پورے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اس لیے استاد کا کام صرف پڑھانا نہیں ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ممتحن کے طور پر بھی کام سر انجام دیتا ہے اور امتحانات لیتا ہے اور امتحانات چیک کرتا ہے اور رسول علم کی رفتار کو جانچتا ہے کہ بچوں نے کتنا حاصل کر لیا۔ تو یہ تعلیمی پیمائش کا ایک اہم حصہ ہے کہ جس ہم یہ جانتے ہیں، پیمائش کرتے ہیں بچوں کی کہ جو ہم نے پڑھایا تھا ان کی رفتار کیا ہے، کتنا انہوں نے سیکھ لیا، کتنا رہ گیا، ان میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ تو یہ امتحانات کی بہت اہمیت ہے۔ اب ضرورت و اہمیت کے لحاظ سے کیا ہے؟ سب سے پہلے طلباء کی ترقی معلوم کرنا کہ ہم یا استاد امتحانات کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے کہ طلباء کی ترقی کی رفتار کیا کیا ہے، انہیں کون سی نئی چیزیں سیکھ لی ہیں، اس کی مہارتیں معلومات کہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ اس کا اندازہ صرف امتحانات کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور اس کے لیے تدریس کی جاتی ہے تاکہ مقررہ مقاصد حصول کے لیے صحیح رخ پر ہم چل سکیں اور طلباء اپنے مقاصد کی طرح رواں دواں ہو سکیں، اور اس لیے ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں عموماً جو ہوتے ہیں وہاں سہ-ماہی، ماہانہ یا کلاس روم ٹیسٹ بھی لے جاتے ہیں جس سے ہم اس کی رفتار کا جائزہ لگاتے ہیں کہ بچوں کی یا طلباء کی ترقی کہاں تک ہو چکی ہے، کیا کچھ انہوں نے سیکھ لیا ہے۔ پھر محرک فراہم کرنا کہ امتحانات طلباء کی ایک محرک بھی پیدا کرتے ہیں کہ جیسے امتحانات کا انعقاد کا اعلان کر دیا تو طالب علم اپنی تیاری خود شروع کر دیتے ہیں، محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ محرک کا کام جو انہیں اکساتی ہے کہ ہم نے کوشش کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ تو یہ محرک کی وجہ سے ان میں مقابلے کی صورت پیدا ہوتی ہے، صحت مند مقابلے کی فضا پیدا ہوتی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں، اچھا نمبر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا کام جو ہے اپنے مقاصد پورا کرنے کے ہر تگ و دو کرتے ہیں اور آگے نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر طریقہ ہے تدریس کا جائزہ کہ استاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تدریسی طریقوں اور زیر استعمال ذرائع کی افادیت کا جائزہ لے، اور یہ امتحانات کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ امتحان لیتا ہے تو اس سے اگر نتیجہ اچھا آ گیا اس کا مطلب اس کا پڑھانے کا طریقہ ٹھیک تھا، اگر نتیجہ تسلی بخش نہیں ہے تو اس کے تدریسی طریقے میں کہیں نہ کوئی خامی موجود ہے، اور ان خامیوں کی اصلاح کے لیے پھر وہ جائزہ کا استعمال کرتا ہے اور نئے طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ہے معالجاتی تدریس کی فراہمی کہ ایک جماعت میں جب ایسے طلباء بھی ہوتے ہیں جو بعض وجوہات کی بنا پر استاد کی تدریسی کوششوں سے دوسروں کے بغیر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، استاد امتحان سے معلوم ہوتا ہے کوئی طالب علم ہے اس میں کون سی خامی رہ گئی ہے، کون سی کمزوری رہ گئی ہے، اس کا علم اسے امتحانات کے ذریعے ہوتا ہے، اور پھر استاد اس کی طالب علم کو اس لیول پر لانے کے لیے پھر اس کی تدریس کرتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، اس کی کمزوری کو دور کرنے کی کوئی نئی مہارت سے اس کو پڑھاتا ہے، اس کو سکھاتا ہے تاکہ اس کی یہ کمی دور ہو سکے، اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے وہ انفرادی توجہ سے اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پھر اگلی جماعت میں ترقی، ہم جانتے ہیں کہ ثانوی درجے تک تو 10 سالوں کا ایک یونٹ ہم بنا دیتے ہیں اور طالب علم کو 10 سال بعد ہی معلوم ہوگا وہ اس درجے میں کامیاب ہو گیا تو یا ناکام ہوا، تو اس طرح بہت سے طالب علم بددل ہو کر راستے میں تعلیم چھوڑ جائیں گے۔ اس لیے ہم ان 10 سالوں کو 3 اکائیوں یا پرائمری، مڈل اور ثانوی میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور اگلے ہر اکائی کو مزید یونٹ میں جیسے پرائمری ہے تو اس میں ہم پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں کلاس آتی ہے، مڈل کی بات کریں تو چھٹی، ساتویں، آٹھویں آتی ہے، ثانوی میں پھر 9ویں، 10ویں آتی ہے، تو اس میں اس کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہر سال کی کامیابی کا ہمیں احساس ہوتا رہتا ہے، اس سے سالانہ ترقی کی بنیاد پر ہم اسے اگلے امتحان کی بنیاد پر اگلے جماعت میں اس کو منتقل کر دیتے ہیں، اگلی کلاس میں اس کو ترقی دے دیتے ہیں۔ پھر اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ملازمتوں کے لیے انتخاب کہ اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ملازمتوں کے لیے ہم نشستیں کیونکہ محدود ہوتی ہیں تو اس سے امیدوار کے درمیان مقابلہ سخت ہوتا ہے، تو اس لیے اعلیٰ تعلیم خاص طور پیشہ ورانہ اداروں میں داخلے کے یا تو اعلیٰ ثانوی امتحان کے نتائج کو بنیاد بنایا جاتا ہے، یا پھر ایک امتحان انٹری ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر انہیں اعلیٰ پیشوں میں یا پیشہ ورانہ اعلیٰ تعلیم میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح جب جاب وغیرہ کے لیے ملازمتوں کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی امتحانات وغیرہ لیے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر انہیں جاب وغیرہ مہیا کی جاتی ہے، ان کا میرٹ بنایا جاتا ہے، اور جو کامیاب ہو جاتے ہیں انہیں ملازمت دی جاتی ہے۔ پھر اعزازات اور وظائف کی تقسیم، حکومت بھی کیا کرتی ہے کہ جب امتحانات کی بنیاد پر جب نتائج آتے ہیں تو جو کامیاب ہوتے ہیں فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ، تھرڈ والے، ان کو اعزازات اور وظائف وغیرہ انہیں دیے جاتے ہیں،
تاکہ اس کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور یہاں پہلے طے کیا جاتا ہے کہ جو فرسٹ آئے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ تو یہ اعزازات وظائف کی تقسیم بھی امتحانات کی بنیاد پر ہی کی جاتی ہے کہ اس میں امتحان کی کامیابی اس کا کیا لیول، اس کا سطح کیا رہی ہے اس کی کامیابی۔ پھر پیشہ ورانہ مضامین کے انتخاب۔ اسکول اور کالج کے بعد مضامین پیشوں کے لیے تیاری کے ابتدائی مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ ان میں بعض شعبے عوام بہت مقبول ہوتے ہیں، اس لیے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا بچہ وہی مضامین پڑھے۔ مثلا 8ویں کے بعد سائنس اور آرٹس کی تقسیم ہوتی ہے تو اکثر والدین کی یا بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سائنس مضامین کا انتخاب کرے۔ اس طرح جب اعلیٰ تعلیم میں جاتے ہیں وہاں بھی مضامین کا انتخاب کرنے کے لیے پھر وہ تقسیم کی جاتی ہے، امتحانات کو کہلائے جاتے ہیں۔ جو اچھا رزلٹ دیتے ہیں ان کو سائنس مضامین میں داخلہ دیا جاتا ہے، اور جو کامیابی کے لیول پر نہیں پہنچتے تو ان کو پھر دوسرے مضامین کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اساتذہ کی کارکردگی۔ امتحانات کی بدولت اساتذہ کی کارکردگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ مقررہ نصاب کے تدریس، اساتذہ کی محنت، ان کے طریقہ تدریس کے مؤثر ہونے کا پتہ چلانے کا اہم ذریعہ ہے کہ طلباء نے امتحان میں کس طرح کی کامیابی حاصل کی۔ اس طرح امتحانات کے توسط سے تدریس کی خامیاں اور خوبیوں کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور جو استاد کو اپنے رویوں اور طریقہ تدریس میں تبدیلی لانے پہ مائل کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی تدریس کو بہتر کر سکے اور جو خامیاں ان کو دور کر سکے۔ پھر مقاصد تعلیم کا جائزہ بھی امتحانات کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ مقاصد ہوتے ہیں پھر اس کے لیے ہم نصاب بناتے ہیں، پھر طریقہ تدریس کا انتخاب کرتے ہیں، تو آخر میں جائزہ لیتے اس لیے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو مقاصد طے کیے تھے تعلیمی عمل شروع کرنے سے پہلے وہ مقاصد پورے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ مقاصد اپنی نوعیت کے لحاظ سے دائمی بھی ہوتے ہیں، بعض لچکدار حیثیت کے ہوتے ہیں، تو ان کی مقاصد تکمیل ہی پورے تعلیمی عمل کے لیے بنیاد پر ہوتا ہے۔ امتحان کی بدولت علم ہوتا ہے کہ آیا کسی کورس، سلیبس، نصاب یا پروگرام کے مقرر کیے مقاصد پورے ہوئے نہیں۔ اگر پورے ہوئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے ان کہاں وجوہات تھیں، کیوں نہیں ہو سکے، اس کی خامی ڈھونڈی جاتی ہے، اس کو پھر حل کرنے کی یا اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس سے ہم نے مقاصد کا جائزہ بھی ہم امتحانات کے ذریعے ہی لیتے ہیں۔ تو آج ہم نے امتحانات اور ان کی ضرورت اہمیت پڑھی اور کہاں کہاں امتحانات کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی طلباء کی بہتری کے لیے، ساتھ اپنی بہتری کے لیے، تدریسی طریقوں کو بہتر بنانے کے لیے، ملازمت کے حصول کے لیے، اعزازات و انعامات کے لیے، اور ایک محرک کے طور پہ بھی، اور مقاصد کی تعلیم کا جائزہ لینے کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنے لیکچر امتحانات ان کی ضرورت و اہمیت پڑھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔